औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इजी टेक फॉर यू विद मुबारक सदीक। मेरा नाम मुबारक सदीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट द आलमार्क कॉलेज हवेलियाँ। चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका पहला टॉपिक तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट देखते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। पूरा लेक्चर आपने आखिर तक इस वीडियो को गौर से देखना है, गौर से सुनना है, समझना है तमाम टॉपिक्स को। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं उनको हम देखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 पे हमारे पास है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ की तमाम वो सीरीज़ जो मार्केट में यूज़ हो रही हैं, कंप्यूटर सिस्टम में हम इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिक 4 ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं इनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, जिनको हम पीसीज कहते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं, उनके लिए इसको डेवलप किया गया था। अभी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसको कब और कैसे डेवलप किया गया था। फर्स्ट डेवलप्ड इन जुलाई 1980। 1980 में कि जुलाई के मंथ में पहली डेवलपमेंट इसकी हुई थी और ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था और इसको पीसी डॉस का नाम दिया गया था। जब आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एक प्रोजेक्ट असाइन किया, तो उस वक्त आईबीएम ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाया था 1980 में, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, उस कंप्यूटर को रन करने के लिए, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, जो सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली, उसको एक प्रोजेक्ट असाइन किया कि मुझे मेरे पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करके दे। तो 1980 में 16 बिट पीसी डॉस के नाम से जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आईबीएम के कंप्यूटर्स के लिए एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया। आफ्टर सम टाइम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्जन जो है उसको डिज़ाइन कर दिया। पीसी डॉस की तरह ही वो भी काम करता है, लेकिन उसका नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस डॉस के नाम से रख दिया। एमएस डॉस जो है और पीसी डॉस ये दोनों आलमोस्ट सेम है और यूज़र इनको रेफरली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस के नाम से जानते हैं। अब डॉस जो है हम सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, सम टाइम हम इसको पीसी डॉस भी कह देते हैं, सम टाइम इसको हम एमएस डॉस भी कह देते हैं। असल में पीसी डॉस जो है ये आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन करके आईबीएम को असाइन किया था और कुछ ही टाइम बाद जो है उसने एमएस डॉस जो है वर्जन बनाया था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। वो उन्होंने थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर मार्केट में अवेल किया था, ताकि हर होम यूज़र जो है उसको यूज़ कर सके, क्योंकि उस वक्त डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 के बाद यूज़ हो रहा था काफ़ी टाइम तक। नंबर 2 पे हम जाते हैं, नेक्स्ट पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे है CD। जिस तरह से, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें माउस वगैरह या इस तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, तो उसमें कमांड यूज़ की जाती थी, कीबोर्ड को यूज़ किया जाता और कमांड लिखी जाती, कमांड की मदद से वर्किंग परफॉर्म की जाती। तो उसमें कुछ कमांड्स हैं, जिस तरह से CD है, चेंज द करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए CD की कमांड का इस्तेमाल किया जाता था। कॉपी, कोई भी फाइल कॉपी करनी थी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए कॉपी की कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। डेल, डिलीट अ फाइल, अगर कोई भी फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए डेल की कमांड का यूज़ किया जाता था। MKDIR, क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी, अगर कोई नई डायरेक्टरी जो है क्रिएट करनी थी होती है
تو اس کے لیے MKDIR کی کمانڈ کا یوز کیا جاتا ہے. REN ری نیمز آ فائل. اگر کسی بھی فائل کو ری نیم کرنا ہے تو اس کے لیے REN کی کمانڈ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. RD ریمووز آ فائل. کوئی بھی فائل کمپیوٹر سے ریموو کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے RD کی کمانڈ کو یوز کیا جاتا ہے. یہ کچھ چند کمانڈز تھیں, اور بھی بہت ساری کمانڈز ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ ایگزامپل کے طور پہ میں نے چند کمانڈز کو یوز کیا ہے, کیونکہ آج کل تو ڈسک آپریٹنگ سسٹم کو ہم یوز بھی نہیں کرتے, ونڈوز آپریٹنگ سسٹم سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں, تو پھر بھی ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی کمانڈز ہم ڈسک آپریٹنگ سسٹم میں یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, GUI ہے. اٹس مین کہ اس کے اندر آئکنز ہیں, بٹنز ہیں, اس کے اندر جو ہے پکچرز بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اندر آپ ماؤس کو یوز کر کے, پوائنٹنگ ڈیوائسز کو یوز کر کے اپنا ورک پرفارم کر سکتے ہیں, نہ کہ کمانڈز لکھی جائیں. اس میں کمانڈز کو یوز نہیں کیا جاتا, بلکہ کلک کر کے کسی بھی فائل کو اوپن کیا جا سکتا ہے, موو کیا جا سکتا ہے, کاپی کیا جا سکتا ہے, اور یہ یوزر فرینڈلی بھی ہوتی ہیں. اس کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 1.0 واز لانچڈ آن 20 نومبر 1985. سب سے پہلی ونڈو جو ہے 1.0 جو ہے یہ لانچ ہوئی تھی 20 نومبر 1985 کو. آفٹر سم ٹائم مین کہ آفٹر 2 year graphical supports with desktop icon with introduced in Windows 2.0 and it was launched on 9 December 1987. 9 December 1987 کو ونڈو 2.0 جو ہے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی, جس کے اندر ڈیسک ٹاپ آئکن بھی تھے اور پہلے والی ونڈو کے مقابلے میں زیادہ گرافیکل سپورٹ تھی. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ونڈوز 95 واز لانچڈ آن 24 اگست 1995. ونڈو 95 جو ہے یہ 24 اگست 1995 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا. ونڈو 98 جو ہے یہ 25 جون 1998 کو ڈیولپ کی گئی ہے. ونڈوز XP جو ہے یہ 25 اکتوبر 2001 میں لانچ کی گئی ہے. بہت عرصے تک جو ہے ونڈو XP کو بھی یوز کیا جاتا رہا ہے, ونڈو 98 95 کو یوز کیا جاتا رہا ہے. آہستہ آہستہ ان میں تھوڑی تھوڑی چینجنگ کی ہوتی رہی ہے, تو اس میں ورژن چینج ہوتے رہے ہیں, پھر نئی نئی ونڈوز آتی رہی ہیں, تو اس وجہ سے یہ پہلے کی نسبت زیادہ اس کے اندر امپروومنٹ بھی, گرافیکلی بھی امپروومنٹ لائی گئی ہے. آفٹر ونڈو XP Windows Vista was launched on 8 November 2006. 2006 میں ونڈو وسٹا کو لانچ کیا گیا. ونڈو 7 was launched on 22 اکتوبر 2009. 2009 میں ونڈو 7 کو لانچ کیا گیا. ونڈوز 8 was launched on 26 اکتوبر 2012. ونڈو 8 جو ہے اس کو 2012 میں لانچ کیا گیا تھا. ونڈو 10 واز لانچڈ آن 29 جولائی 2015. ونڈو 10 جو ہے اس کو 2015 میں لانچ کیا گیا. آج کے اگر آپ دیکھیں تو کمپیوٹر میں ونڈو 10 ونڈو 8 ونڈو 7 سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ونڈوز ہیں. جیسا کہ میں خود بھی ونڈو 10 یوز کر رہا ہوں, بہت اچھی گرافیکل یوزر انٹرفیس اس کے اندر ہے, یوزر فرینڈلی ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت ایزیلی. یعنی کہ ایسا یوزر بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے جو کمپیوٹر کو بہت زیادہ نہیں جانتا, کمپیوٹر کا نالج اس کے پاس نہ بھی ہو, تو وہ پھر بھی اس کمپیوٹر کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر گرافیکل یوزر فیس ہے, آئکنز ہیں, بٹنز ہیں, جسٹ اس یوزر نے کلک کرنا ہے, فائل کو اوپن کر لینا ہے, تو اس کی طرح سے یوزر آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے کچھ فیچرز ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ فیچرز آف ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. نمبر 1 پہ ہے امپرووڈ GUI, یعنی کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے ان ونڈوز کے اندر بہت زیادہ امپروو کیا گیا ہے. بہت اچھا گرافیکل انٹرفیس یوزر کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. نمبر 2 پہ یوزر فرینڈلی. گرافیکل یوزر انٹرفیس ہونے کی وجہ سے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ یوزر فرینڈلی ہے. اس میں یوزر بہت آسانی سے, بہت ایزیلی, کوئکلی اپنے ورک پرفارم کر سکتا ہے. ایزیلی یوزڈ بائی ایوری ٹائپ آف یوزر, مین کہ ہر طرح کا جو یوزر ہے وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہے.
مطلب کہ وہ یوزر جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کمپیوٹر کے بارے میں بہت کم نالج رکھتا ہے، تو وہ بھی آسانی سے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے اندر اپنی ورکنگ پرفارم کر سکتا ہے. ناٹ ایکسپینسو فار ہوم یوزرز. ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہوم یوزر کے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے، کیونکہ ان کو آپ پرچیز نہ بھی کریں بلکہ ان کو آپ سی ڈیز میں مارکیٹ سے جو ہے لے کر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں، اور ایزیلی انسٹال بھی ہو جاتی ہیں بہت آسانی سے، اور مہنگی بھی نہیں ہے. سپورٹڈ بائی موسٹ آف سافٹ ویئر. بہت زیادہ سافٹ ویئر جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہیں، مین کہ جس طرح کا سافٹ ویئر یوزر اپنے کمپیوٹر میں یوز کر کے اس پہ ورکنگ پرفارم کرنا چاہے تو وہ کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر سکتا ہے. اگر ونڈو آپریٹنگ سسٹمز موجود ہیں تو وہ سپورٹ کرتی ہیں اس سافٹ ویئر کو. نیکسٹ پہ ہم جاتے ہیں. ابھی نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یونکس آپریٹنگ سسٹم. یونکس آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ ملٹی یوزر اینڈ ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم ہے. ملٹی یوزر مین کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ یوزر اس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر اپنی ورکنگ پرفارم کر سکتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ مین کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ٹاسک، ایک سے زیادہ ورک جو ہے اس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر پرفارم کیے جا سکتے ہیں. اب اس کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ڈیولپڈ ایٹ بیل لیب ان 1969 بائی کین ٹامسن، ڈینیز ریچیز اینڈ دیئر گروپ. سب سے پہلی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ اس کی دو ڈیولپمنٹس ہیں، تو پہلی ڈیولپمنٹ اس کی اسمبلی لینگویج کے اندر کی گئی ہے. اس وقت سی لینگویج نہیں تھی، سی پلس پلس نہیں تھی، تو اسمبلی لینگویج کو یوز کیا جاتا تھا. تو 1969 میں بیل لیبارٹری کے اندر کین ٹامسن، ڈینیز ریچیز اور ان کا مکمل گروپ تھا جنہوں نے مل کر جو ہے یونکس آپریٹنگ سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. آفٹر سم ٹائم 1973 میں سی لینگویج ڈیولپ ہو چکی تھی. تو اس وقت جو ہے جب سی لینگویج ڈیولپ ہو چکی تھی تو اس کو دوبارہ ری ڈیولپ کیا گیا سی لینگویج کے اندر، یعنی یونکس آپریٹنگ سسٹم کو 1973 میں سی لینگویج کے اندر ری ڈیولپ کیا گیا، دوبارہ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اس پہ کیونکہ اسمبلی لینگویج کے بارے میں آپ کو فرسٹ ایئر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اسمبلی لینگویج جو اس کے اندر کچھ انگلش لائک کوڈز ہوتے ہیں، کمپلیٹ فل ورڈز نہیں ہوتے انگلش کے، اس کو عام یوزر کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو سی لینگویج ہے یہ ہائی لیول لینگویج ہے اور اس کو آسانی سے یوزر سمجھ سکتا ہے، پروگرامر سمجھ سکتا ہے. اس میں انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں، کی ورڈز ہوتے ہیں، ان کو یوز کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اسمبلی لینگویج میں جو ڈیولپ کیا گیا یونکس آپریٹنگ سسٹم کا تھا اس کو 1973 میں ری ڈیولپ کیا گیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے اٹ از آلسو ہیو اے گرافیکل یوزر انٹرفیس سملر ٹو ایم ایس ونڈو، مین کہ مائکروسافٹ ونڈو وچ پرووائڈز این ایزی ٹو یوز انوائرمنٹ. یونکس آپریٹنگ سسٹم بھی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی طرح گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی گرافیکل آئکنز موجود ہوتے ہیں، بٹنز موجود ہوتے ہیں، ماؤس کو یوز کیا جا سکتا ہے، ماؤس کو یوز کر کے یوزر اپنا ورک پرفارم کر سکتا ہے. یوزنگ یونکس آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کی کچھ ٹائپس ہیں. میک آپریٹنگ سسٹم 10 ہے، سن سولر ہے، لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ اس کی کچھ ٹائپس ہیں. یہ آپ کی ساری یونکس آپریٹنگ سسٹم کی ایگزامپل میں بھی آ جاتی ہیں. نیکسٹ نمبر پہ ہم جاتے ہیں. ہمارے پاس آ جاتا ہے میک آپریٹنگ سسٹم. میک آپریٹنگ سسٹم اسٹینڈس فار میکنٹاش آپریٹنگ سسٹم. میک آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کی جو فل فارم ہے میک کی میکنٹاش او ایس آپریٹنگ سسٹم. میک آپریٹنگ سسٹم کو ایپل کمپنی نے 24 جنوری 1984 میں ڈیولپ کیا تھا. 1984 میں ایپل کمپنی نے اپنی کچھ ڈیوائسز، لیپ ٹاپس، موبائل وغیرہ، کمپیوٹر وغیرہ بنائے تھے، تو انہوں نے اپنی کمپیوٹرز کے لیے اپنا آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس کو نام دیا گیا میکنٹاش آپریٹنگ سسٹم. ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو ایپل کی بہت ساری ڈیوائسز میں، تمام تقریباً ڈیوائسز میں میک آپریٹنگ سسٹم کو ہی یوز کیا جاتا ہے. میک آپریٹنگ سسٹم کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. میک آپریٹنگ سسٹم کو 2 گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 پہ میک آپریٹنگ سسٹم کلاسک فیملی، نمبر 2 پہ میک آپریٹنگ سسٹم 10 فیملی. اب یہاں پہ جو کلاسک فیملی ہے اس میں تو اور ورژن نہیں ہے، بٹ جو میک آپریٹنگ سسٹم ایکس ہے، ایکس کا مطلب یہاں پہ 10 ہے، یہ 10 کے لیے رومن میں یوز ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ
میک آپریٹنگ سسٹم ایکس فیملی مین کے 10 ورژن، اس کے ٹوٹل 10 ورژن تھے. میک آپریٹنگ سسٹم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10. تو یہ 10 ورژن آپریٹنگ سسٹم تھا میک آپریٹنگ سسٹم 10. یہ یونکس آپریٹنگ سسٹم کی ہی ٹائپ میں بھی آتا ہے اور اس کی ایگزامپل میں بھی آتا ہے. یہ تھے آپ کا آج کا لیکچر. اگلے نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے تک جو ہے انتظار کریں، اور جس یوزر نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کے سبسکرائب کے بٹن پہ بھی کلک کر لے، اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنی فیس بک ٹائم لائن پر.